شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آفس میں آتے ہی میں کرسی پر بیٹھ گیا، اے سی آن کیا اور آفس بوائے کو چائے لانے کا کہا اور آنکھیں بند کر کے کرسی سے ٹیک لگا لی۔ اچانک میرے موبائل کی بیل بجی۔ کوئی نامعلوم نمبر، بات کرنے کو دل تو نہیں تھا مگر بادل ناخواستہ پھر بھی ریسیو کر لیا۔ دوسری جانب سے نسوانی آواز میں سلام کے بعد پوچھا گیا کہ آپ اشرف صاحب بات کر رہے ہیں جو رشتے کرواتے ہیں؟ میں نے سلام کا جواب دیا اور کہا جی میں اشرف بات کر رہا ہوں اور میں رشتے کرواتا ہوں۔ اس نے کہا کتنی فیس لیتے ہیں؟ میں نے کہا کوئی فیس نہیں، فی سبیل اللہ۔ اس نے بے یقینی کی سی کیفیت میں کہا واقعی؟ میں نے کہا جی۔ آپ کو کس کے لیے رشتہ درکار ہے؟ اس نے کہا اپنے لیے۔ تو میں نے پوچھا آپ پڑھتی ہیں، گھریلو خاتون ہیں، کنواری ہیں، مطلقہ ہیں؟ تو جواب آیا میں جسم بیچتی ہوں، ایک جسم فروش عورت ہوں۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ سے موبائل گرتے گرتے بچا اور ڈرتے ڈرتے پوچھا جی آپ کیا بیچتی ہیں؟ تو جواب آیا کہ جسم فروش ہوں، جسے مذہب لفظوں میں طوائف کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا ایسا کیوں ہے؟ کیا مجبوری ہے آپ کو؟ آپ کے گھر والے کدھر ہیں؟ تو وہ روحانسی ہو کر بولی 7 سال ہو گئے میرے شوہر کو فوت ہوئے، میرے 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، 2 بھائی ہیں، انہوں نے رکھنے سے انکار کر دیا تو کرایہ پر مکان لے لیا، نوکری کی۔ سب میرے جسم کو نوچنے کی کوشش کرتے، جب ان کو پتہ چلتا کہ میں بیوہ ہوں۔ سب طرف ہر جگہ ایک سے بڑھ کر ایک بھیڑیا ملا جس نے میرے جسم کو نوچا اور مجھے ان گناہوں کی دلدل میں پھینک دیا۔ میں بھی عزت کی زندگی جینا چاہتی ہوں، میں بھی جنت میں جانا چاہتی ہوں۔ کوئی ہے جو مجھے اس جہنم سے نکالے؟ ہے کوئی؟ میری تو گگی بند ہو گئی تھی۔ اس کی باتیں سن کر ایسے لگ رہا تھا ابھی زمین پھٹ جائے گی اور ہم سب کو نگل لے۔ ہم سب ہی تو ہیں وہ بھیڑیے جو اپنی اسلامی بہنوں کی عزتیں تار تار کرتے ہیں۔ وہ مجھے بھارت کے قصے نہیں سنا رہی تھی، اسرائیل میں اس کے ساتھ یہ سب نہیں ہوا تھا، نہ UK میں، نہ ہی USA میں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کر رہی تھی، وہ اپنے ہی دینی بھائیوں کے کالے کرتوت بتا رہی تھی، ہمارے چہرے پر چڑھے شرافت کے نقاب کو نوچ کر اتار رہی تھی، جوتیاں مار رہی تھی بھگو بھگو کر۔ مجھے، آپ کو، ہم سب کو، جی ہاں ہم سب کو، ہم سب گنہگار ہیں، ہاں ہاں ہم سب گنہگار ہیں۔ بجائے ایسی عورتوں کے سر پر چادر دینے کے، ہم چادر چھوڑ کپڑے بھی اتار دیتے ہیں اور کتوں کی طرح نوچ نوچ کر کھاتے ہیں۔ کتے ہیں ہم، ہاں ہاں کتے ہیں ہم جو اپنی عزتوں کو خود تار تار کرتے ہیں۔ ہمیں بھارتی فوجیوں کی کچھ ضرورت نہیں، ہم ان سے بڑے جانور ہیں جو اپنی ماں بہنوں کو خود کھا جاتے ہیں۔ بیوہ عورت ہو، مطلقہ عورت ہو مگر بچے نہ ہوں۔ ظالموں کی صحابی نے کب کہا میں نے کسی کے بچے نہیں پالنے؟ کب نبی الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میں نے دوسروں کے بچے نہیں پالنے؟ دوسری شادی کرنے والوں سن لو، سنت صرف عورت سے شادی کرنا نہیں، اس کے بچوں کو باپ کا پیار دینے میں ہے۔ باپ بن کر بیوہ مطلقہ عورت کے بچے نکاح کے بعد قبول کرو اور باپ کا پیار دو، ورنہ بند کر دو یہ دوسری شادی اور سنت کا ڈرامہ۔ دوسری شادی کرنا ہے تو بچوں والی عورت سے کرو تاکہ وہ بچے پالنے کے لیے اپنا جسم نہ بیچتی پھرے، جسم فروش نہ بنے، ورنہ یاد رکھنا ذمہ دار ہم سب ہوں گے، ہم سب۔ تو میرے بہن بھائیوں، کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔